شلام سلام نمشکار میرے سب بہن بھائیوں کو. تو آج میں آپ کو لے کے چلتا ہوں. ایک بڑی عمدہ سی کہانی ہے اور تھوڑا سا میں آپ کو اپنی بھی تھوڑی سی شہادت دوں گا اپنی لائف کی. تھوڑا سا ملتا جلتا واقعہ ہے ہلکا سا. تو اس میں تھوڑی سی میں آپ کو ہسٹری بھی دوں گا تاکہ آپ کو ہسٹوریکلی پتہ چلے کہ کیا سچویشن ہے، کیا ہوا کیا نہیں ہوا. تو یہ کہانی ہے حضرت داؤد جو بادشاہ تھے، نبی تھے، ان کے بارے میں. یہ کہانی پڑھتے پڑھتے میرے سامنے آئی تو میں نے سوچا کہ اچھی کہانی ہے اور بڑی اچھا اس کا ایک سبق ہے. تو ہوا یہ کہ یہ کہانی آپ کو ملے گی سیمیول جو نبی تھے ان کی کتاب کے اندر، 1 سیمیول اور 17th چیپٹر جو 17واں باب ہے. اس کے اندر یہ کچھ کہانی کچھ اس طرح ہے. وہ میں آپ کو بھی اس کے بارے میں بتاتا ہوں، لیکن تھوڑا سا میں آپ کو اس کا رخ دیتا ہوں کہ لکھا ہوا یہاں پہ پھر لکھا ہوا کچھ اس طرح، بائبل کے اندر کچھ اس طرح لکھا ہے. پھر فلسطینیوں نے جنگ کے لیے اپنے فوجیں اکٹھی کی اور وہ یہودا کے شہر شوکا میں جمع ہوئے، اور وہ شوکا اور زکیا کے درمیان افس دمیم میں خیمہ زن ہوئے. اور ساؤل اور اسرائیلیوں نے جمع ہو کر ایلا کی وادی میں پڑاؤ کیا اور فلسطینیوں کا سامنا کرنے کے لیے صف آرا ہو گئے. ایک پہاڑی پر فلسطی کھڑے تھے اور دوسری پہاڑی پر اسرائیلی، ان کے درمیان وادی تھی. فلسطینیوں کے پڑاؤ میں سے ایک پہلوان نکل کر آیا جس کا نام جولیت تھا، اور وہ جات کا باشندہ تھا، اور وہ 3 میٹر سے بھی زیادہ بلند قامت تھا، یعنی کہ اس کا قد 9 فٹ سے بھی زیادہ تھا. اور اس کے سر پر پیتل کا خود تھا، یعنی کہ اس کا جو پیتل کا جو ہیلمٹ ہوتا ہے، لکھا جاتا ہے کہ وہ پیتل کا ہی ذرہ بختر پہنے ہوئے تھا جو میخوں سے جڑا تھا. یعنی اس نے ایک خاص جو ہے ایک ہیلمٹ پہنا تھا، اور وہ ہیلمٹ جو ہے بتایا جاتا ہے ادھر کہ وہ کاپر یعنی پیتل کا تھا. اور بتایا یہ جاتا ہے کہ وہ بھی کافی، یعنی اس کے اوپر نہ سکیلز یعنی کہ نوکیں بنی ہوئی تھی. اور یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ وہ کافی ہیوی تھا، جو اس کا جو ہیلمٹ تھا جو سر پہ اس نے پہنا ہوا تھا. اور اس نے ایک یعنی کپڑے جیسے پرانی جنگوں میں لوگ پہنتے تھے، تو وہ اس نے کپڑے پہنے ہوئے تھے کہ ادھر یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اس کے بارے میں کہ پیتل کا خود تھا اور وہ پیتل کا ہی ذرا بختر پہنے ہوئے تھا، یعنی کپڑے اس نے پیتل کے پہنے ہوئے تھے. اور لکھا ہوا ہے کہ وہ میخوں سے جڑا تھا اور 5000 مسکال وزنی تھا. اب یہ کتنا وزن ہوا؟ یہ تقریباً 125 پاؤنڈ یعنی کہ تقریباً 58 کلو وزن تھا اس خالی اس کوٹ کا جو پیتل کا بنا ہوا تھا. اور پھر آگے لکھتے ہیں کہ وہ اپنی ٹانگوں پر پیتل کا بختر پہنے ہوئے تھا، اور اس کے شانہ پر پیتل کا بالا لٹکا ہوا تھا. اس کے بالے کی چھڑا ایسی تھی جیسے جلاہے کا شہتیر، اور اس کے بالے کا لوہے کا پھل 600 مسکال وزنی تھا، اور اس کا سپربردار اس کے آگے آگے چلتا تھا. تو یہ ابھی یہ رہا ہے ہمیں وزن دے رہا ہے کہ اس کی جو سپیر جس کو ہم نیزہ کہتے ہیں، تو اس کا جو نیزہ تھا اس کے جو ہاتھ میں تھا، وہ بتاتے ہیں کہ وہ کافی موٹی تھی اور نوک والی تھی. اور یہ بتایا جاتا ہے اس کا وزن 15 پاؤنڈ تھا تقریباً، یعنی تقریباً 7 کلو گرامز کے قریب اس کا وزن تھا، جس نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی تھی اپنی سپیر نیزہ. اور یہ بڑی مزیدار کی بات ہے کہ وہاں پہ جو اس کو جو بولا گیا ہے، ادھر جو بولا گیا ہے کہ اس کا نام کیا بتایا گیا ہے کہ ایک پہلوان جو نکلا اس کا نام جولیت تھا. بہرحال اس کا نام جولیت نہیں تھا، یہ اردو کی فرق آ گیا ٹرانسلیشن میں، الٹا کر دیا لفظ کو، ہیبرو کو. جولیت نہیں، اس کا نام گولیت تھا. تو گلایت انگلش میں بولتے ہیں گولیت. اور اس کا شہر جو تھا اس کا نام گات تھا، جات نہیں. جات یہ جب ٹرانسلیشن کو انہوں نے ہیبرو سے اردو میں لے کے آئے تو انہوں نے ادھر غلطی کی ہے کہ جات لکھ دیا، جات نہیں گات. ہیبرو میں گات بنتا ہے گاف سے. تو
بہرحال یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں. اور ادھر میں آپ کو ایک مزیدار کی بات بتاتا ہوں. ادھر یہ جو بندہ تھا جو پہلوان تھا، یعنی کہ وہ بتایا جاتا ہے وہ چیمپئن تھا اس جگہ کا ان کا، اور وہ مقابلے کے لیے روز اترتا تھا آگے میدان کے اندر. اور اسرائیلیاں جو ان کی فوج تھی اسرائیل کی، بنی اسرائیل کی، ان کو وہ چیلنج کرتا تھا کہ تمہارے میں کوئی ہے میرے سے لڑنے والا، نکالو باہر. اور وہ گالیاں دیتا تھا ان کو، گالیاں بھی نکالتا، للکارتا تھا، اپنی طرح سے للکارتا تھا ان کو، بہت کچھ کہتا تھا. جیسے کہتا ڈو مرو جا کے سارے، تم میں سے کوئی بھی جو ہے نا ہمت والا نہیں ہے جو آ کے مجھ سے لڑے. اور پھر اس سے پہلے کہ میں آپ کو اس سے کہانی سے آگے لے کے چلوں، میں آپ کو اپنی کہانی میں لے چلتا ہوں پیچھے کی طرف. ایک ٹائم پہ میں جب انگلینڈ میں تھا تو میں اس وقت ٹائیکوانڈو اسٹڈی کرتا تھا. ٹائیکوانڈو جو ہے وہ کورین مارشل آرٹ ہے، جس کو آپ کراٹی بھی کہہ سکتے ہیں. اس کو ہاتھوں سے پاؤں سے جو ہے نا ککس لگانا، پنچ کرنا وغیرہ وغیرہ. تو وہ میں اسٹڈی کرتا تھا، میں ٹریننگ کرتا تھا، مجھے بہت شوق تھا اس کا ٹریننگ کرنے کا. تو ہوا یہ کہ اسی طرح ایک واقعہ ہوا کہ میں جب ٹریننگ کرتا تھا تو مجھے نا کمپٹیشنز میں، ٹورنامنٹس میں بھی جانا پڑتا تھا. کبھی کبھی میرا استاد لے جاتا تھا کوئی فائٹنگ کے لیے. تو جس شہر میں رہتا تھا وہ بہت چھوٹا سا شہر تھا، اس کا کوئی اتنا نام نہیں تھا، کسی نے اس کا نام کبھی سنا ہی نہیں تھا کہ یہ شہر ہے کہاں پہ. ہم لندن سے تقریباً کوئی 45 میل کے فاصلے پہ رہتے تھے لندن سے. لندن کا نام تو سب نے سنا ہے، ہر کسی کو پتا لندن ہے جی شہر، لیکن ہمارے شہر کا نام کسی نے نہیں سنا تھا. تو ایسے ہوا کہ ایک مقابلہ ہوا، اور اس مقابلے میں بہت سارے جو لڑکے ہیں وہ آئے مختلف شہروں سے ہمارے شہر. تو وہ ایک سکول تھا، سکول کی جو ہے ہال کے اندر مقابلہ تھا. تو ایک ادھر لندن کے کچھ ادھر ایک ٹیم آئی لندن کی. تو لندن کی جو ٹیم آئی، میرا استاد مجھے بتاتا ہے، اور میں نے اس کو دیکھا جب ان کو، تو وہ بتاتا ہے کہ یہ جو لوگ ہیں نا یہ لندن کے ہیں اور بڑے یہ تیز فائٹر ہیں، بہت تیز ہیں، یہ کسی کو کھڑا نہیں ہونے دیتے رنگ کے اندر. تو ان کا جو استاد تھا وہاں پہ وہ دیکھنے والا تھا. اس کو دیکھے تو آپ کہیں کہ وہ گولیت ہی تھا، یہ جولیت جس کا آپ بولتے ہیں، گولایت ہی تھا وہ. اس کا قد جو تھا اس لڑکے کا، وہ حبشی تھا، اس کا قد 6.25 فٹ تھا. قد اس کا دیکھنے والا تھا، اس کا قد 6.25، یعنی کہ آلموسٹ 7 فٹ ٹول تھا وہ لڑکا. اتنی لمبی اس کی ٹانگیں تھیں اور ہاتھ تھے، لمبے لمبے بازو، لمبی ٹانگیں. وہ ان کا استاد تھا. تو ان کے فائٹرز تھے، بڑے مانے تانے ان کے فائٹرز تھے جو چیمپئن تھے ان کے. تو کیا ہوا کہ ادھر میں جاتا ہوں اپنے استاد کے ساتھ، ہمارا کسی نے نام ہی نہیں سنا تھا آج تک، شہر کا ہی نہیں کسی نے نام سنا تھا. تو بہرحال ادھر مقابلہ ہو گیا، ہم بھی چلے گئے، چلو یار ہم بھی اپنی قسمت آزماتے ہیں، چلتے ہیں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. تو ادھر وہ مجھے، میرا استاد مجھے سائڈ پہ کر کے کہتا ہے، وہ جب انہوں نے سلیکشن کی تو میرا نام آ گیا ان کے لڑکے کے ساتھ. ان کا جو ایک فائٹر تھا اس کا میرے سے نام جڑ گیا کہ میرے ساتھ اس کی فائٹ ہونی ہے. وہ بڑی تیاری کر رہے تھے ایک سائڈ کے، ہم اس کو ماریں گے، ہم نام بنائیں گے، ہم بتائیں گے ہم کتنے اچھے ہیں، فائٹر ہیں اچھے. میں سوچا ٹھیک ہے ٹرائی کر لو آپ بھی. تو میرا استاد مجھے سائڈ پہ کر کے مجھے کہتا ہے کہ الطاف بھائی، کہتا ہے کہ ذرا ہوشیار، کہتا ہے یہ بڑے تیز لڑکے ہیں، بڑے مانے تانے ہیں، آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے ان کو 1 منٹ کے اندر نا لڑکے کو آپ نے ناک آؤٹ کر دینا بس، اور سمجھ لو پھر کام ہو گیا. تو اس کو میرے اوپر اتنا کانفیڈنس تھا میرے استاد کو، اس نے کہا کہ آپ اس کو 1 منٹ کے اندر ناک آؤٹ کر سکتے ہو، مسئلہ ہی کوئی نہیں آپ کے لیے، یہ ہے ہی کچھ نہیں آپ کے لیے. میں نے کہا چلو دیکھتے ہیں یار، دیکھتے ہیں استاد، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. نکل تو آئے ہیں میدان میں، کچھ نہ کچھ تو ہوگا ابھی، یا تو وہ ناک آؤٹ ہوگا یا میں ناک آؤٹ ہوں گا، دونوں میں سے کوئی تو جائے گا. تو بہرحال میں نے کہا میں نکلا ہوں تو اب میں کچھ کر کے آؤں گا. تو وہ پھر فائٹ کا ٹائم آیا، وہ بڑی وہ تیاری کر کے نا، وہ ککنگ کر رہا ہے، پنچنگ کر رہا ہے لڑکا، وہ ریڈی ہو رہا ہے سائڈ نکر کے اوپر، وہ رنگ کے کارنر میں. تو میں آیا رنگ پہ سائڈ پہ، کسی نے دیکھا ہی نہیں مجھے، وہ پتہ نہیں کون ہے یہ بندہ، کہاں سے آیا ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، ان نون بندہ، کہ میرا کوئی نام ہی نہیں تھا ادھر، کون ہے کون نہیں ہے، کس کا بیٹا ہے کس کا نہیں.
تو ادھر جو تھا ادھر وہ بڑا نام تھا کہ یہ تو بڑے فلانے فلانے کلب سے آئے ہیں، یہ بڑے تیز ہیں لڑکے، یہ بڑے چیمپئن ہیں. تو میں نے کہا ٹھیک ہے. تو جب اس نے رنگ میں جب تیاری کر لی، مڈل میں آیا رنگ کے، تو ریفری نے کہا چلو بھائی کم آؤٹ فائٹنگ، چلو بھائی دونوں شروع ہو جاؤ اور لڑنا شروع کر دو. لو جی انہوں نے ہمیں گارڈ، اس وقت مجھے یاد ہے کہ اس وقت گارڈ پہننا پڑتا تھا، ہیڈ کا نا، ہیڈ کا گارڈ اور باڈی کا گارڈ پہننا پڑتا تھا. تو میں نے پھر سوچ لیا اسی وقت جب میں باہر آیا نا رنگ سے، رنگ تک جب میں پہنچا نا، میں نے سوچ لیا کہ اس لڑکے کو نا آج میں نے اس کا منہ ہی توڑ دینا. آج میں نے اس کو پتا چلے گا کہ اس کو پتا چلے گا کہ اس کو ایسا بندہ ملا جو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا ہے. لاوی کا قبیلے کا اس کو بندہ ملا، اس کا منہ ہی توڑ دینا اس نے. تو اس نے ہوا یہ کہ جب رنگ میں آئے، وہ لڑکا بڑا ڈانس کرتا ہوا آیا، وہ کبھی پنچ مار رہا ہے، کبھی کک مار رہا ہے میری طرف. میں ذرا ادھر سے ہٹ، کبھی ادھر سے ہٹ، میں اپنا گیپ دیکھ رہا تھا، بروس لی کی طرح گیپ اپنا ڈھونڈ رہا تھا کہ مجھے گیپ ملا تو یہ لڑکا گیا. تو ہوا یہ کہ ایسے کہ اس نے جب مجھے پنچ مارا، کک ماری، پنچ مارا، تو اس کو کک میں نے بلاک کر دی، پنچ میں نے سائڈ پہ ہو گیا. اور جیسے مجھے گیپ ملا میں نے اسپننگ کک لگائی اور میرا جا کے پاؤں اس کو پڑا اسپننگ کک کا ہتھوڑے کی طرح اس کے منہ کے اوپر. وہ ایسا پاؤں اس کے اوپر منہ کے اوپر پڑا. تقریباً 28 سیکنڈ صرف ہوئے تھے فائٹنگ کو، صرف 28 سیکنڈ. 28 سیکنڈ کے بعد میں نے اس کو پاؤں اپنا جب اسپننگ کک میں مارا نا، ایسے پڑا سے ہتھوڑا پڑتا اس کے منہ کے اوپر. وہ لڑکا جا کے گرا 5 فٹ دور رنگ کے سائڈ کے اوپر، اور ایک دم سارے ہال کے اندر سناٹا، سب چپ. یہ کیا ہوا؟ یہ تو ہمارا بڑا چیمپئن تھا، اس کو کس بندے نے آ کے ناک آؤٹ کر دیا؟ لو جی لڑکا بے ہوش ہو گیا. میں سائڈ پہ ہو گیا، مجھے ریفری نے سائڈ پہ کر دیا. انہوں نے ایمبولینس والے کھڑے تھے وہاں پہ، کیونکہ ایمبولینس ہوتی ہے ایسی جگہ پہ ان کیس کسی کو کوئی انجری ہو جائے. تو انہوں نے ایمبولینس والے کو کہا جلدی آؤ. ایمبولینس والا آیا، لڑکے کو بے ہوش تھا لڑکا پورا. لڑکے کو ایمبولینس میں بٹھایا، ہاسپٹل لے گئے. مجھ سے اس نے کہا کہ آپ ونر ہو، ونر کر دیا. میں فائنل میں چلا گیا. اس کے بعد میں پتا چلا فائنل میں گولڈ میڈل جیت گیا. بعد میں پتا چلا کہ وہ لڑکا جو تھا اس کا بیچارے کا 2 دانت ٹوٹ گئے، اس کا جو ہونٹ تھا اس کے اوپر ٹانکے لگے. بڑا سوچ کے تھوڑا افسوس تو مجھے ہوا، لیکن یہ بھی تھا کہ یار یہ اسپیشلی آئے تھے مغرور لڑکے تھے، سارے بہت مغرور تھے، ان کو سبق سکھانا بھی ضروری تھا. تو اس لیے میں نے کہا ٹھیک ہے، ان کو سبق سکھانا ضروری تھا، کیونکہ یہ نا بہت زیادہ مغرور تھے. اور انہوں نے پھر جب دیکھا کہ یار ہمارا فائٹر جو اتنا بری طرح پٹا ہے، انہوں نے کہا ہم بدلہ لیں گے، ہم نیکسٹ فائٹ میں اسی سے پھر میچ کرائیں گے، دوسرے لڑکے کو ریڈی کر کے لے کے آئیں گے. تو اس نے مجھے، میرے استاد نے بتایا کہ تمہارے لیے تیاری کریں. میں نے کہا آنے دو، دیکھی جائے گی جو ہوگی. تو پھر نیکسٹ فائٹ ہوئی، وہ پھر مجھے لے گیا میرا استاد نیکسٹ فائٹ میں. انہیں کا پھر لڑکا، دوسرا لڑکا تھا اس دفعہ. تو انہوں نے لڑکے کو بڑا ریڈی کیا کہ چلو بھائی تم نے اس کو ناک آؤٹ کرنا ہے، اس لڑکے کو، اس کو تم نے رنگ میں ماننا ہے، بدلہ لینا ہم نے اپنا پچھلا. میں ایسے تھا کہ میں بڑا کام، یعنی بڑا آرام سے میں رنگ میں جاتا ہوں، اور رنگ میں جاتا ہوں، پیڈ شیڈ وہ میرے اوپر ڈالتے ہیں، تو پیڈ پہناتے ہیں، وہ گلوز وغیرہ، اور وہ میرا ہیلمٹ جو ہے وہ ڈالتے ہیں، اس کا جو ہوتا ہے پلاسٹک کا. تو میں رنگ میں جاتا ہوں، لڑکا مجھے دیکھتا ہے، میں بھی لڑکے کی طرف دیکھتا ہوں کہ بیٹا تم بھی گیا، آج تم بھی نہیں بچو گے، جیسے تمہارا پچھلا گیا نا تم بھی جاؤ گے. تو بس جیسے رنگ میں فائٹ سٹارٹ ہوئی ہے، بس زیادہ دیر نہیں ہوئی، یہی کوئی 35-40 سیکنڈ فائٹ میں ہوئے. میں وہی میری طرف آ رہا ہے مارنے میں، ادھر ادھر ہوا. اور ہیپنس ٹو کہ وہ لڑکا پاکستانی تھا، کراچی کا، وہ بھی ان کا ایک چیمپئن تھا. تو وہ آ رہا ہے میری طرف مارنے کے لیے مجھے. تو میں نے اس کے اوپر میں نے ایک اپنی وپ کک اٹھا کے ماری اس کے اوپر، اس کے میں نے اس کا شولڈر ہی توڑ دیا اس لڑکے کا. وہ نیچے گرا، بے ہوش ہو گیا. انہوں نے کہا فٹافٹ ایمبولینس بلاؤ. ایمبولینس بلائی، لڑکے کو بیچارے کو ہاسپٹل لے گئے. بعد میں وہ دوسرے میری فائٹ تھی، سیمی فائنل میں فائٹ آ گئی. میرے سامنے ایک لڑکا آیا، وہ کہتا نہ میں نے نہیں اس کے ساتھ لڑنا، میں نے دیکھ لیا یہ کیا کر سکتا ہے، سوری میں نہیں لڑوں گا اس کے ساتھ. اس نے پہلے ہی گیو اپ کر دیا کہ ٹھیک ہے آپ میڈل جیت گئے، گولڈ، یو آر دا ونر. وہ بھی جیت گیا مقابلہ. اور اس کے بعد وہ جو لڑکا تھا وہ پاکستانی، وہ واپس آیا، وہ اس بیچارے نے پٹی لگائی ہوئی، اور شولڈر اس کا ڈسلوکیٹ ہو گیا. تو بعد میں کچھ عرصے کے بعد وہ میرا دوست بن گیا تھا. اس نے پھر مجھے بتایا کہ کیا وہ حالات تھے ان کے شہر کے، اور کس طرح وہ اس کو تیار کر کے لے کے آئے تھے. تو بہرحال وہ یہ ہوا کہ یعنی وہ جو لڑکے تھے اتنے مغرور تھے کہ میں نے ایک ایک کر کے ان کو کاٹ دیا، نیچے بٹھا دیا سب کوئی. اور پھر اس کے بعد میں نے پھر اپنے استاد سے کہا میں 5 سال
5 साल मैं उधर इंग्लैंड में अनडिफीटेड चैंपियन था। अनडिफीटेड ये सुनने में कम ही आता है। और मैं 3 दफा ब्रिटिश चैंपियन भी था। मैं रीजनल अनडिफीटेड चैंपियन था, कोई नहीं मुझे हरा सका उधर। मैंने फिर एक टाइम अपने उस्ताद से कहा, मेरे पास इतने मेडल्स थे और बड़ी बड़ी ट्रॉफियां थी, मैंने सारी उठाई पाकिस्तान भेज दी लाहौर में। मैंने अपने डैड से कहा, साहब पाकिस्तान ले जा, मेरे पास इधर जगह ही नहीं है रखने की, इतनी इतनी बड़ी ट्रॉफी हैं, ये उधर ही पड़ी रहेंगी लाहौर में, खाला का घर था उधर पड़ी रहेंगी। तो मैंने फिर अपने उस्ताद से कहा कि उस्ताद मैं जो ना बस मैंने अपना फाइट नहीं करनी है। मैंने कहा कि वो देखा, आपने देखा नहीं क्या हाल किया मैंने 2 लड़कों का, बल्कि 3 लड़कों का। एक लड़के की तो मैंने रिब्स ही तोड़ दी थी, मैंने उसको बैक किक मार के ना, स्पिनिंग बैक किक मारी, उसकी मैंने रिब्स तोड़ दी लड़के की। तो मैंने कहा दैट्स इट, फिनिश, मैंने नहीं लड़ना। तो वो मुझे उस्ताद मेरा कहता कि आप क्यों नहीं आप लड़ोगे कंपटीशन में, आप तो बहुत अच्छे हो। मैंने कहा उस्ताद देखो बात ये है कि आपने देखा है कि एक प्लास्टिक मेडल के लिए, गोल्ड मेडल क्या है, प्लास्टिक का है ना, और प्लास्टिक की ट्रॉफी है, चाहे वो 6 फुट की है या चाहे 5 फुट की है या 3 फुट की है तो प्लास्टिक की। और मार्बल की, मैंने कहा मार्बल की, मैंने कहा ट्रॉफी के लिए देखो मैंने लड़के को कितना बुरी तरह उसको बेचारे को जख्मी कर दिया। तो मुझे अच्छा नहीं लगा कि मैं इतने लड़कों को जख्मी करके ना, मैंने सोचा कि नहीं, मेरे में जो खुदा ने ताकत दी है ना, वो इसलिए नहीं दी है कि मैं हर किसी को जाके मारूं और उनको मैं हड्डियां पसलियां तोड़ूं। मैंने कहा नहीं, मैं तो अब जो है ना मुझे इधर से बाहर जाना पड़ेगा। अभी मैं हड्डियां जोड़ने के काम में आ जाता हूँ, अभी मैं डॉक्टरी के ऊपर चलूंगा और इंजीनियरिंग के ऊपर। अभी मैं इंजीनियर बनूंगा, अभी मैं डॉक्टर भी बनूंगा और मैं लोगों की हड्डियां जोड़ूंगा, अभी तोड़ूंगा नहीं। तो वो मेरा फिर उस्ताद मेरा हंसा है कहता पागल हो गई हो। कहा ठीक है, मैं पागल ही ठीक हूँ, मैं पागल ही ठीक हूँ, मैं जाके लोगों को ठीक करूंगा। उसने कहा नहीं, आप आ जाओ वापस, आप आ जाओ वापस फाइटिंग में। मैंने कहा मैंने नहीं फाइटिंग में आना है बस। तो मैं हांगकांग भी गया, एक टाइम पे हांगकांग गया, वहां पे वो एक्टर थे, वो फिल्मों में काम करते थे हांगकांग की कंग-फू मूवीज में। वो मुझे कहते हैं कि उनका उस्ताद मुझे कहता है कि आप मूवीज में आ जाओ हमारे साथ, आप तो बहुत अच्छे फाइटर हो, आप हमारे साथ मूवीज में फाइट करो। तो जो हमने उधर एक थोड़ी सी फाइट की तो उन्होंने देखा कि मैं बहुत अच्छा था, उन्होंने कहा मूवीज में। मैंने कहा नहीं, मैंने मूवीज में नहीं आना, मेरा जो बाप है ना वो कभी पसंद नहीं करेगा कि मैं फिल्मों में जाऊं। हमारी फैमिली में ना वो एक था रुझान के वो नहीं पसंद करते थे एक्टिंग वगैरह फिल्में वगैरह। तो मैं नहीं फिर गया, मैं फिर वापस इंग्लैंड आ गया। उसके बाद क्या हुआ कि मेरा रुझान हो गया कि यार खुदा की तरफ थोड़ा माइल होना चाहिए। मैं खुदा की तरफ माइल हो गया, कुछ अपनी पढ़ाई में, कुछ अपनी स्टडीज में, कुछ खुदा की तरफ करते करते क्या हुआ, मैंने कहा मैंने इसराइल जाना है, मैंने इसराइल देखना है। और मैंने देखना है कि हजरत दाऊद जो थे बादशाह, मुझे बहुत शौक था उनका देखने का मज़ार और उनकी जगह देखने का जहां उनकी ये जंगें हुई थी। तो मैं फिर इसराइल गया और मैं इसराइल जाने के बाद मैं गया हजरत दाऊद के मज़ार के ऊपर दुआ की जाके। और उसके बाद मैं हजरत इब्राहिम के मज़ार पे गया, उधर भी दुआ की। उसके बाद मैंने कहा मैंने हजरत दाऊद की उस जगह पे जाना जहां पे इन्होंने गोलियात को, जिसको आप जूलियत बोलते हैं, उसकी मैंने उस जगह पे जाना जहां पे इनकी जंग हुई थी। मैंने कहा मैंने उधर के पत्थर इकट्ठे करने हैं अपने लिए, ताकि मुझे पता हो कि यार मैं इस जगह पे आया हूं और मैंने बादशाह की जगह से, एक नबी और बादशाह की जगह से पत्थर इकट्ठे किए हैं। और मैं उधर गया और मैंने जैसे कुछ पत्थर उठाए, अपने बैग में डाले, कैरियर बैग में, वो मैं अपने सूट में रख के लेके आया अपने साथ इंग्लैंड। और फिर मैं अमेरिका जब शिफ्ट हुआ, मैं अमेरिका ले आया। आज मेरे डेस्क के ऊपर महंगा लैपटॉप पड़ा हुआ है, आईपैड पड़ा हुआ है, 2 टेलीफोन पड़े हुए हैं, बल्कि 3 लैपटॉप इधर पड़े हुए हैं, 2 एप्पल के लैपटॉप इधर मेरे साथ साइड पे पड़े हुए हैं। यानी कि मेरे डेस्क के ऊपर कम से कम ज्यादा नहीं तो कम से कम 10 लाख रुपए का सामान मेरे डेस्क के ऊपर पड़ा हुआ है। यानी मेरे इर्द गिर्द 10 लाख का सामान पड़ा हुआ है। लैपटॉप्स की मैं अगर वैल्यू आपको बताऊं ना, तो मेरा एक लैपटॉप 5 लाख रुपए का है इधर। तो फिर भी, लेकिन मेरे डेस्क के ऊपर ये नहीं कि लैपटॉप की बढ़ाई है, कि लैपटॉप बड़ा अच्छा है या जो भी है, नहीं, लैपटॉप की बढ़ाई नहीं है। ये तो सिर्फ एक कम्युनिकेशन डिवाइस है जिससे मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ। खुदा ने मुझे एक मौका दिया है, मैं आपको एक शहादत दे सकूं जिसमें खुदा का नाम बुलंद हो। और मेरे डेस्क के ऊपर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज मेरा लैपटॉप नहीं है, ना ही मेरे टेलीफोन्स हैं, ना ही मेरा आईपैड है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज मेरे डेस्क के ऊपर पता क्या है? वो है दाऊद बादशाह का वो पत्थर, जो मैं ईला की जो है, वो ईला की वादी थी जहां पे उनकी जंग हुई थी। ये ईला की वादी का पत्थर मेरे सामने पड़ा हुआ है।
یہ میرا سب سے قیمتی سرمایہ یہاں پہ. اور میں جب بھی اس کو دیکھتا ہوں نا تو میں اس کو اٹھاتا ہوں, اس کو میں کس کرتا ہوں, بوسہ دیتا ہوں اس کو منہ سے. روزانہ اٹھ کے میں اس کو بوسہ ضرور دیتا ہوں, اس لیے کیونکہ مجھے نا بہت پیار ہے اس سے, اس جگہ سے جس میں گیا تھا. اور مجھے یاد آتا ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ داؤد بادشاہ ایک ٹائم آئے جہاں پہ ایک فلسطین نے ان کو للکارا اور بنی اسرائیل کے لوگوں کو گالیاں نکالی, للکارا اور برا بلا بولا. اور یہاں پہ داؤد بادشاہ نکلے, انہوں نے نکل کے, اور ہم بائبل مقدس میں لکھا جاتا ہے کہ انہوں نے نکل کے, داؤد بادشاہ جب وہاں پہ معمول کے مطابق وہ گئے, وہاں پہ صرف وہ بیتھلیہم میں تھے. بیتھلیہم بھی میں گیا, بائی دا وے میں بیتھلیہم بھی گیا, اور میں نے بیتھلیہم جا کے وہ شہر دیکھا جہاں پہ وہ ان کی پیدائش ہوئی تھی. تو میں بیتھلیہم دیکھ کے آیا. تو پھر اس کے بعد میں یہ وادی میں گیا, وہاں سے میں نے پتھر بھی اٹھائے, مٹی بھی اٹھائی میں نے, یہاں تک میں مٹی میں نے اٹھائی وہاں سے. بنی اسرائیل کے ہیکل کی میں نے مٹی اٹھائی, میں نے کہا ہیکل کی مٹی ضرور لے کے جانی ہے. تو وہ بھی میں لے کے گیا. میں نے کہا چلو میں اپنے شاگردوں کو بھیجوں گا. اور میں نے کیا کہ میرے پاس پتھر ادھر پڑے ہوئے ہیں, تو سلطان بھائی آپ کے لیے میں ایک پتھر ضرور بھیجوں گا, پکی بات ہے. آپ کو میں پتھر ادھر میرے سامنے پڑے ہوئے ہیں, میں آپ کے لیے بھی ایک پتھر بھیجوں گا. یہ وہی پتھر ہوگا جو حضرت داؤد کی اس جنگ میں سے نا, اس جنگ والی جگہ میں سے نکلے گا. تو یہ حضرت داؤد جو ہوتے ہیں ساؤل بادشاہ کے پاس جاتے ہیں, اور جب وہ اپنے بھائیوں کے لیے کھانا لے کے جاتے ہیں تو وہاں پہ پتہ چلتا ہے کہ بنی اسرائیل کے لوگوں کو تنگ کیا ہوا اس بندے نے, اور یہ روز نکلتا ہے اور یہ ان کو تنگ کرتا ہے اور بولتا ہے, اور 9 فٹ کے تھوڑا سا اوپر اس کا قد ہے. اور اس کو پھر بتایا جاتا ہے داؤد بادشاہ کو کہ یہ جو شخص ہے, یہ جو شخص ہے یہ بڑا تنگ کرتا ہے, یہ بنی اسرائیل کی فوج کو جو ہے للکارتا ہے, خدا کے خلاف باتیں کرتا ہے. تو داؤد بادشاہ کو بتایا جاتا ہے کہ جو بھی شخص کو ہرائے گا اس کو جو بادشاہ ہیں وہ اس کو اپنی بیٹی سے اس کا بیاہ کریں گے, اور اس کے ساتھ وہ اس کا ٹیکس بھی معاف کر دیں گے, اور تحفے طوائف بھی دیں گے. تو داؤد بادشاہ کہتے ہیں کہ میں اس سے, داؤد بادشاہ اس لیے نہیں کہتے کہ داؤد بادشاہ کو لالچ ہوتی ہے کہ تحفے لینے کی یا شادی کرنے کی. وہ داؤد بادشاہ حضرت داؤد جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس سے لڑ کے جو اسرائیل کی جو یہ بے عزتی کر رہا ہے میں نے اس کو ختم کرنا ہے. اسرائیل کی بے عزتی کو, یہ اسرائیل کی بے عزتی کر رہا ہے, یہ اسرائیل کے بنی اسرائیل کے خدا ابراہیم کے خدا کے بارے میں غلط باتیں بول رہا ہے. تو وہ پھر کہتے ہیں اور میں اسے لڑوں گا. اور ساؤل اس کو دیکھ کہتا ہے کہ تم تو جوان ہو, کیونکہ حضرت داؤد بادشاہ کا جو قد تھا تقریباً 5 فٹ 7 انچ قد تھا, صاف رنگ تھا, لیکن وہ آبویسلی وہ ان کا اتنا ہائی قد نہیں تھا جتنا کہ اس بندے کا تھا. تو وہ پھر کہتے ہیں کہ تم تو بھی ینگ لڑکے ہو. تو داؤد بادشاہ کہتے ہیں کہ نہیں, جب میری بھیڑ بکریاں جو شیر لے جاتا تھا یا بھالو لے جاتا تھا تو میں اس کو بھی پکڑ کے مارتا تھا, تو میں اس شخص کو بھی میں ہینڈل کر لوں گا. اور وہ کہتے ہیں کہ یہ شخص جو ہے ہماری قوم کو جو ہے اور ہمارے خدا کو یہ شخص برا بلا بول رہا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم بس ادھر سنتے رہیں اور کچھ نہ کریں. اور وہ پھر لازمی بات ہے اس کو بھی غصہ آتا ہے اس چیز کے اوپر کہ یہ اچھا نہیں ہے کہ یہ ہمارے جو ہے نا خاندان کو, ہمارے بابا جداؤ کو یہ گالیاں دے رہا ہے. اور وہ پھر جو ہے وہ بھی ادھر نکل کے گولیات جو ہوتا ہے گولیات وہ جولیات جس کو آپ بولتے ہیں, وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے. وہ جب اس لڑکے کو دیکھتا ہے اور وہ اس کو دیکھ کے ہنستا ہے, کہتا ہے تم میرے ساتھ آ کے لڑو گے, تم تو دیکھنے میں بچے لگتے ہو. کیونکہ یہ سب سے چھوٹا بیٹا تھا یشائے کا, اور یشائے جو تھے وہ ایک شریعت کے اسکالر تھے, بڑے مانے جانے تھے بندے. تو وہ اس کو دیکھ کے مذاق کرتا ہے کہ تم تو چھوٹے سے عمر کے لگتے ہو, جوان ہو, تم نے میرے سے کیا لڑنا ہے آ کے. لیکن
داؤد بادشاہ جو ہے لے کے گلیل اپنی جاتا ہے اور 5 پتھر لیتا ہے گلیل کے ساتھ، ادھر سے اٹھاتا ہے 5 پتھر اور لے کے جاتا ہے، اور جیسے وہ اس کو جو جولیات ہوتا ہے گولیات، وہ اس کو بولتا ہے کہ تم میرے ساتھ لڑنے آیا ہے، تو یہ کہتا ہے حضرت داؤد بادشاہ سے بولتے ہیں کہ تم آئے ہو بنی اسرائیل کو تم گالیاں نکالنے آئے ہو، اور تم جو ہے ہمارے لوگوں کو اور ہمارے خدا کو گالیاں دے رہے ہو، میں تمہیں دیکھ لیتا ہوں کہ تم کہاں جاتی ہو، میں تمہیں یہاں ہی مار کے ختم کروں گا، تاکہ تمہیں پتہ چلے گا کہ بنی اسرائیل کا خدا زندہ خدا ہے، اور میں یہاں ختم کر کے تمہیں یہاں ہی تمہارا میں گلا کاٹنا ہے۔ تو وہ کیا کرتا ہے کہ حضرت داؤد جو ہیں وہ نکلتے ہیں میدان جنگ میں، تو پہلے وہ ان کو سپہ سالار کا وہ سوٹ پہناتے ہیں، تو وہ پہن کے چلنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان سے چلا ہی نہیں جاتا، کہتے ہیں نہیں اس کو اتارو، میں نے ایسے ہی جانا ہے ڈائریکٹ سوٹ کے بغیر ہی، تو مجھے بس میری گلیل میرے پاس ہے، پتھر ہے، میں بس دیٹس اوکے، میں ٹھیک ہوں۔ وہ نکل جاتے ہیں، وہ جاتے ہیں باہر، اور جا کے جو ہے نا جا کے اس فلسطینی کو، جو فلسطین کا جو ہوتا ہے پلشتی کا بندہ گولیات، وہ نکلتا ہے باہر، اس کو دیکھتا ہے، اس کو للکارتا ہے کہ تم نے میرے ساتھ کیا لڑنا ہے، تو وہ جیسے اس کی طرف آتا ہے تو وہ اس کی طرف آنے سے پہلے وہ حضرت داؤد کو دیکھ کے وہ مذاق کرتا ہے، کہتا ہے کہ تو کیا میں کتا ہوں کہ تم میرے پیچھے آئے ہو ایک چھڑی لے کے، کیونکہ انہوں کے ہاتھ میں، کیونکہ حضرت داؤد کے ہاتھ میں ایک چھڑی بھی ہوتی ہے، کہتا تم چھڑی کہتا ہے میرے پاس جو نا ہاتھ میں، یعنی ایک تلوار پڑی ہوتی ہے سائڈ کے اوپر لٹکائی ہوتی ہے اس نے اپنی سوٹ کے ساتھ، اور دوسری طرف اس نے نیزہ پکڑا ہوتا ہے بڑا، جس کا میں نے آپ کو وزن بتایا کہ 15 پاؤنڈ وزن تھا اس کا، 7 کلو وزن تھا تقریباً، اور وہ اسے کہتا ہے کہ تمہیں میں کیا کتا نظر آتا ہوں کہ تم چھڑی لے کے آئے میرے لیے، ہنستا ہے اس کے اوپر، مذاق کرتا ہے اس کو۔ تو داؤد بادشاہ سے کہتا ہے، اور جو یہ ہوتا ہے جولیات جو ہوتا ہے یہ اس کو گالی دیتا ہے، اور اسے کہتا ہے اپنے خداؤں سے گالی دیتا ہے، اور اسے کہتا ہے کہ آؤ میرے پاس، میں تمہارا جو گوشت ہے میں پرندوں کو اور جانوروں کو دوں گا۔ تو جب داؤد بادشاہ اس کو دیکھتا ہے اس کے نیزے کو، اور کہتا ہے کہ تم میرے ساتھ آ رہے ہو، تم میرے ساتھ میرے اگینسٹ آ رہے ہو نیزہ لے کے اور اپنی تلوار لے کے، اور میں تمہارے پاس آ رہا ہوں خدا کے نام میں، وہ خدا جو کہ بنی اسرائیل کی فوجوں کا خدا ہے جس کو تم للکار رہے ہو، آج جو ہے وہ خدا تمہیں میرے ہاتھ میں دے گا، اور میں تمہارا سر قلم کروں گا ادھر ہی، اور وہ ہوتا وہی ہے، وہ کہتا ہے میں تمہارا سر قلم کر کے تو تمہارا جو جسم ہے وہ پرندے کھائیں گے اور جانور کھائیں گے، اور ساری دنیا دیکھے گی کہ واقعی بنی اسرائیل کا خدا زندہ خدا ہے۔ اور جب وہ نکلتا ہے اور یہ بھاگتا ہے اس کی طرف، ادھر سے گلایت جو ہوتا ہے بھاگتا ہے اس کی طرف، اور یہ اپنا گلیل نکالتا ہے اور گلیل نکال کے پتھر ڈالتا ہے، اس کے گھما کے سر پہ مارتا ہے، اور سر میں اس کے جا کے پتھر جو اس کے اندر ہی اس کے سر میں دنس جاتا ہے، اس کے ماتھے کے اندر، اور وہ دنسنے سے وہیں گرتا ہے اور وہیں گر کے وہ مر جاتا ہے۔ اور حضرت داؤد جو ہوتے ہیں اسی کی تلوار لیتے ہیں، اسی کی کمان سے نکال کے اس کا سر قلم کرتے ہیں وہاں پہ، اور سر قلم کر کے جا کے دیتے ہیں بادشاہ کو کہ یہ لو، یہ رہا ان کا چیمپئن، بڑا یہ چیمپئن بن کے آیا تھا ہمیں ہمارے خدا کو للکارنے، بنی اسرائیل کے خدا کو اس نے للکارا ہے آج۔ تو دیکھ لیں کہ جب انسان کا جذبہ ہوتا ہے، حالانکہ داؤد بادشاہ، حضرت داؤد جو تھے وہ دیکھنے میں کیا تھے، یعنی کہ وہ ینگ تھے اس ٹائم پہ، قد بھی اتنا ان کا ہائی نہیں تھا، اور یہ بندہ منجا ہوا کھلاڑی تھا اور چیمپئن تھا، یعنی کہ پہلوان تھا، اپنے وہ اکھاڑے کا چیمپئن تھا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے جا کے اس کو مارا اور نیچے گرا دیا، کیونکہ ان کے ساتھ خدا تھا۔ تو جس کے ساتھ خدا آتا ہے وہ کبھی ہار نہیں مانتا، نہ ہی کبھی وہ ہارتا ہے۔ لیکن اس سے ہمیں بڑا سبق ملتا ہے، اس سے ہمیں بڑا سبق یہ ملتا ہے کہ زندگی میں بہت سارے چیلنجز آئیں گے، بڑے بڑے چیلنجز آئیں گے، اور اتنے بڑے ہوں گے کہ جیسے جولیات جیسے ہائٹ کے 9 فٹ سے بھی زیادہ اونچے چیلنجز ہوں گے، اور ہم نے ان چیلنجز کو عبور کرنا ہے، ہم نے ان کے اوپر عبور حاصل کرنا ہے، ہم نے
گیو اپ نہیں کرنا ہے. ہمارے زندگی میں چیلنج آ گیا, ہم نے یہ نہیں کرنا کہ یار میں خودکشی کر لوں, میں سے یہ ہوگا نہیں, اب میں منہ کیسے دکھاؤں گا فیملی کو. ہمارے ہوتا ہے نا خاندانوں میں ہوتا یہ ہے کہ وہ ان کا کلچر ہی لے ڈوبتا ان کو. وہ کچھ ان سے غلطی ہو جاتی ہے تو وہ بےچارے اتنے پشیمان ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں خاندان کو کیا جا کے منہ دکھاؤں. تو میں اپنے خاندان کو کیا منہ دکھاؤں, میں ادھر ہی جو ہے نا خودکشی کر لوں یا کچھ نہ کچھ کر لوں تاکہ میرا نا منہ ہی نہ وہ دیکھ پائیں, تاکہ میں ادھر ہی مر جاتا ہوں. یہ ہمارا یعنی کہ وہ سمجھنے کے جب پرابلمز آتی ہیں تو پرابلم سے انسان نہ بھاگتے ہیں, کہتے ہیں کہ جان چھڑاؤ, اور اگر پرابلم نہیں حل ہو رہی تو چلو کوئی بات نہیں, منہ ہی نہ دکھاؤ کسی کو. لیکن چونکہ ہم نے عبور حاصل کرنا ہے, چونکہ ہم نے پرابلمز کو حل اس کا پانا ہے, اس لیے ہمیں جانا ضروری ہے, ہمیں کرنا ضروری ہے, اور ہمیں اس کو اوور پاور کرنا ہے پرابلم کو. تو یہ بہت ضروری ہے. اس لیے میں نے آپ کو بتایا تھا تھوڑا سا, میں نے ذکر کیا, اپنی شہادت دی تھوڑی سی کہ میں کس قوم سے نکلا ہوں اور میں کن لوگوں سے آیا ہوں, اور میرا کیا جذبہ تھا کہ بنی اسرائیل کی سرزمین پہ جانا ہے, یروشلم کو بھی دیکھنا ہے, اور جو نبیوں کی جگہ تھی وہاں بھی جانا ہے, اور خاص طور پہ حضرت داؤد کی جگہ پہ جانا ہے جہاں پہ وہاں ان کا مقابلہ ہوا تھا. تو میں نے اسرائیل جا کے گاڑی رینٹ پہ کی, اور گاڑی رینٹ پہ کر کے میں اس جگہ پہ گیا میپ سے دیکھ کے کہ جگہ کہاں پہ ہے, جگہ نکالی, وہاں جا کے میں نے پتھر اٹھائے, اور وہ پتھر آج میرے پاس ادھر پڑا ہوا ہے. یہ بڑا کارنامہ ہے میرا, یہ پتھر میں نے اپنے پاس رکھا ہے, یہ بڑا قیمتی پتھر ہے میرے لیے. یہ سونے سے اور ہیروں سے زیادہ قیمتی ہے میرے لیے. اتنا قیمتی ہے پتھر میرے لیے کہ میں آپ سوچ نہیں سکتے ہیں کہ میں اس کو اتنا اپنے پاس رکھتا ہوں. میرے ساتھ ہی جاتا ہے, جہاں میں جاؤں گا یہ پتھر میرے ساتھ جائے گا. اب یہ میرا یہ ڈیسک ہے, میرے ڈیسک کے اوپر ہر طرح کی چیز پڑی ہوئی ہے, لیکن پتھر بھی پڑا ہوا ہے. اب جب میں ادھر سے جاؤں گا امریکہ سے کہیں اور پاکستان جاؤں گا تو یہ پاکستان پتھر میرے ساتھ ہی جائے گا میرے بیگ میں. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ دیکھیں میں کہاں سے چلا, انگلینڈ سے چلا, اور چل کے اسرائیل کی سرزمین پہ گیا, وہاں پہ ڈھونڈا جگہوں کو, نبیوں کی جگہ کو ڈھونڈا, اور وہاں پہ گیا, اور وہاں پہ جا کے سلام کی, ایک سجدہ کیا کہ یہاں پہ وہ نبی گزرے ہیں جن کا بڑا نام ہے, جن کا بائبل کے اندر بڑا نام ہے, قرآن پاک کے اندر بڑا نام ہے, بڑا لوگ مانتے ہیں اس چیز کو, اور یہ بڑے مانے ہوئے نبی تھے ایک ٹائم کے. تو اس طرح یہ ہے کہ مجھے بھی شوق تھا, تو میں بھی پھر ادھر گیا, اور میں نے جو نا اپنے وہ جو مارکیٹ آئی تھی نا وہ رنگ میں جا کے تو کسی کو مارا, اور کسی کی ہڈی توڑ دی, کسی کی پسلی توڑ دی, کسی کا منہ توڑ دیا, وہ سارا میں نے ختم کر دیا. میں نے کہا نہیں, میں نے خدا سے دعا کی ایک دفعہ, میں نے کہا خدا سے دعا کی کہ نہیں یہ جو ہے نا کام اچھا نہیں ہے. تو میں نے پھر جب وہ اپنا ڈاکٹری کا مسئلہ بھی کیا تو میں نے سوچا کہ چلو لوگوں کی خدمت خلق ہی صحیح, ابھی خدمت خلق کے طور پہ ہی کروں گا, ضرور کروں گا, اور نہ لوگوں کو جس کا علاج کرنا ہے خدمت خلق کے طور پہ کرنا ہے, منافع کے طور پہ نہیں کرنا. اور میں نے پھر بس وہ ایک ذہن میں بٹھا لیا, انجینئرنگ بھی پاس کی, انجینئر بھی بنا, سافٹ ویئر انجینئر, اور ڈاکٹری کا بھی مسئلہ حل کر لیا, وہ بھی پاس کیا, اور میں نا وہی کام کیا. میری ابھی جو وائف ہے, جو میری بیگم ہے پاکستان میں, وہ مجھے کہتی ہے کہ آپ کلینک کھول لو. میں کہتا ہوں میں نے کلینک نہیں کھولنا, کیونکہ میں نے یہ پیشہ جو ہے نا کاروبار نہیں بنانا اس پیشے کا. میں نے اس کو صرف سیکھا تھا ایک فلاح بہت کے لیے, لوگوں کی کوئی بیچارہ کوئی بڑا کوئی بیمار ہے, کوئی پرابلم میں ہے, اس کو میں پرابلم حل کر سکوں. یعنی کہ میں نے لوگوں کو پہلے تو بہت, جو میرے رنگ میں تھے جب میں ٹائیکوانڈو چیمپئن تھا اس وقت میں نے لوگوں کو خوب پھینٹی لگائی ہے, آپ سوچ بھی نہیں سکتے جتنی میں نے پھینٹی ان کو لگائی ہے گوروں کو. اور اس میں بیچارے میں ایک پاکستانی بھی آ گیا زد میں, بلکہ ایک نہیں دو پاکستانی زد میں آ گیا میری زد میں. اس میں ایک کراچی کا تھا, ایک لاہور کا تھا, تو وہ دونوں بعد میں بہرحال میرے دوست بن گئے. لیکن مقصد یہ ہے کہ وہ میری زندگی نہیں تھی, وہ زندگی میں مجھے وہ چیز نہیں تھی جو میں چاہتا تھا, ایک روحانیت نہیں تھی زندگی میں. ہاں ٹھیک ہے, ایک ٹائم تھا جب میں نے کہا کوئی بات نہیں, ٹھیک ہے, ایک انسان کا ایک پیریڈ ہوتا ہے اسٹڈی کے دوران. تو ابھی یہ ہے کہ روحانیت میں انسان جو کام کرتا ہے, کسی کے لیے اچھائی کرتا ہے, بہتری کرتا ہے, کسی کو راہ دکھاتا ہے, کسی کو باپ بن کے راہ دکھاتا ہے. اب میرے جو شاگرد ہیں وہ
میرے شاگرد مجھے اپنا باپ ہی سمجھتے ہیں. وہ سمجھ مجھے اپنا باپ. یہ پیچھے فادرز ڈے آیا تھا تو فادرز ڈے کے اوپر میرے سارے شاگردوں نے مجھے میسیجز بھیجے ہیں، امریکہ سے بھی، پاکستان سے بھی، دوسرے ملکوں سے بھی، کہ ہیپی فادرز ڈے، کہ آپ ہمارے لیے باپ کی جگہ پہ ہو، آپ ہمارے لیے باپ کی جگہ پہ ہو، کیونکہ آپ ہمارے استاد ہو. اور استاد جو ہوتا ہے وہ باپ کے بعد اول ہوتا ہے، کیونکہ اس نے زندگی دکھانی ہے اور زندگی کے بعد روحانی زندگی دکھانی ہے. اور میں تو دونوں چیزیں کرتا ہوں، روحانی بھی اور دوسری زندگی بھی، کاروباری بھی زندگی بھی، روحانی بھی، اور صحت کے لحاظ سے بھی، کہ اگر خدا نہ خواستہ کسی کو کوئی تکلیف ہے، کوئی دقت ہے، کوئی پریشانی ہے کسی بیماری کی وجہ سے، تو حل ہے میرے پاس، بالکل حل ہے، تو میں اس کا حل نکال سکتا ہوں. تو بہرحال یہ خدا ان کا بہت شکر ہے کہ میں یہاں پہ آپ کو ایک چھوٹی سی ایک شہادت دے رہا ہوں، کہ جس سے آپ کو جو ہے انکریجمنٹ ملے، تاکہ آپ بھی اپنی زندگی میں جو ہیں کامیابی کے ساتھ آگے نکلیں اور اچھا کریں، جہاں بھی جائیں اچھا کریں، تاکہ خدا کا نام ہو، کہ خدا کے نام کے اوپر تو لوگ جو چلتے ہیں وہ منافق نہیں ہیں، اچھے لوگ ہیں، اور وہ منافقت نہیں کرتے ہیں. کہ جیسے کہ ہماری قوم میں جو ہے، پاکستان میں آپ جانتے ہیں کہ بہت سارے جو لوگ ہیں، افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وہ کچھ غلط کام کرتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں، دھاندلی کرتے ہیں، جس سے منافقت ہوتی ہے. اور دکھ ہوتا ہے، اس میں خوشی کی بات نہیں ہے، دکھ ہوتا ہے سن کے کہ نہیں کرنا چاہیے. اس سے ہماری قوم جو ہے باہر کے ملکوں میں ہمارا نام خراب ہوتا ہے. اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی قوم کا نام جو ہے روشن کریں، بلند کریں، اور اچھے کام کریں دنیا میں، جس سے ہمارا جو ہے نا نام اچھا ہو اور بلند ہو. خدا کا نام نہیں کہ ہمارے سے مراد کہ ہم اپنا نام تو نہیں اوپر چاند کے اوپر لگانے کی کوشش کریں یا آسمان کے اوپر، لیکن یہ ہے کہ ہمارے سے جو ہے خدا کا نام روشن ہو، اور پتہ چلے کہ ہم کس خدا کے نیچے بیٹھے ہیں، جو ہمیں جو ہے ہر چیز سے جس نے نوازا ہے، اور جس نے ہمیں ہر طرح سے برکت دی ہے. یہ بہت ضروری ہے. تو میرے عزیزوں، دوستوں، بھائیوں، بہنوں، میری طرف سے جو ہے یہ آپ کے لیے ایک چھوٹا سا میں نے تحفہ ہے کہ خداوند آپ سب کو برکت دے، برکت میں رکھے، اور آپ جو ہے نا گامزن رہو خدا کے لیے. ٹھیک ہے اپنی دنیا داری بھی کرو، لیکن خدا کے راہ میں بھی آپ بالکل سیدھا چلو، راست باز بن کے چلو، صدیق بن کے چلو، تاکہ آپ کا نا بعد میں جب آپ جو خدا نے آپ کو زندگی دی ہے اس دنیا میں، جب آپ اس دنیا میں ہو، اور جب آپ اس دنیا میں نہیں بھی ہوگے، تو لوگ آپ کو یاد کریں کہ ہاں یار، ایک لڑکا، ایک شخص، ایک آدمی ایسا بھی تھا جو کہ مختلف تھا، جو ہر دوسرے کی طرح نہیں تھا، جو نکلا ہے، جس نے آ کے جو ہے نا اپنے لیے نہیں دوسروں کے لیے جس نے کیا ہے، جو اپنے لیے بھی کر سکتا تھا، اور اپنا کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس نے اپنا بھی کیا تو دوسروں کا بھی کیا. اس لیے یہ خیال رکھیں اور اپنا خیال رکھیں. اور آپ سب کو میری طرف سے شالوم، سلام اور نمسکار.